کہ جنگ اسرائیل کے لوگوں کے لیے اور اسرائیلی ملٹری کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. اسرائیل جب سے بنا ہے, اس کی جب سے کریشن ہوئی ہے, اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ ایک حالت جنگ میں ہیں. پہلے اسرائیل کی فارمیشن سے پہلے, پہلی جنگ عظیم سے 1948 تک جو فارمیشن کا ٹائم پیریڈ ہے, اس میں مسلسل پیلسٹینینز کے ساتھ اسرائیل کی جو ہے مسلسل اسرائیلی لوگوں کی ایک لڑائی ہوتی رہی ہے. وہ حالت جنگ میں رہے ہیں جس میں بہت زیادہ قتل عام ہوا. پھر 1948 کی عرب اسرائیل وار ہے, اس کے بعد 1956 کی عرب اسرائیل وار ہے, پھر 1967 کی عرب اسرائیل وار ہے, پھر 1973 کی یوم کپور یا رمضان جنگ ہے, اس کے بعد 1980-82 کا لیبنن کانفلکٹ ہے, بیروت کے اوپر لڑائی ہے, پھر سیریا کے ساتھ 1985 میں بیکا ویلی کی لڑائی ہے, پھر 1990s میں کئی لڑائیاں ہیں. 1999 میں لیبنن سے وڈرا کیا اسرائیل نے, 2002 میں پھر جنگ ہوئی, 2005 میں حماس جس علاقے میں بیٹھا ہوا ہے غازہ پٹی, وہاں سے اسرائیل نے وڈرا کیا, ویسٹ بینک سے وڈرا کیا. 2006 میں لیبنن کے اوپر دوبارہ حزب اللہ کے اوپر جنگ ہو گئی ملیشیا سے, جس میں اسرائیل کو خاصی مار پڑی. اس کا بھی حماس لوگوں کی ول اور لوگوں کی پاپولیرٹی اور ان کے جذبات کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور یہ ایک خام خیالی ہے کہ آپ حماس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک سکتے ہیں یا اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ملٹری آپریشن کے ذریعے وقتی طور پہ حماس کی ملٹری کیپیبلٹی کو آپ ریڈیوس کرتے ہیں. ایک بہت انٹرسٹنگ اور بڑا فار ریچنگ پالیسی پیس چھپا ہے اسرائیل کے ایک ڈیفنس ایکسپرٹ کا, جن کا نام ہے, اکانومسٹ میں چھپا ہے, جنرل شلومو بروم. بائی انویٹیشن یہ پیس ان سے لکھوایا گیا ہے, بریگیڈیئر جنرل تھے, اور پیس میں کا عنوان ہے کرائسس, جو پریزنٹ کرائسس ہے, اٹس اے فیلئر آف اسرائیلز پالیسی ٹورڈز پیلسٹینینز, جس میں انہوں نے برملا یہ لکھا ہے اس کے آخری پیراگرافس میں کہ ہماری جو پالیسی رہی ہے آکوپیشن کی, اس آکوپیشن کی پالیسی میں ہم یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ اس کے خلاف ایک فریڈم کی, ایک آزادی کی تڑپ پائی جاتی ہے, اور وہ آزادی کی تڑپ کو ہم سپریس نہیں کر سکتے, اور الٹیمیٹلی ہمیں اس آکوپیشن کو ختم کرنا ہوگا. تو یہ ایک کانٹری فیلنگز جو ہیں وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. 3 چیلنجز جو ہیں وہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے سامنے ہیں. چیلنج ایک تو یہ ہے کہ حماس کے فائٹرز جو ہیں وہ ایک لوکل پاپولیشن کے اندر, شہروں کے اندر ایمبیڈڈ ہیں, یہاں کی ٹیرین سے جیسے وہ پچھلے 17 برس سے گورن کر رہے ہیں, بہت اچھی طرح سے وہ واقف ہیں, انہوں نے بہت سی ٹنلز بنا رکھی ہیں, وہ گوریلا فائٹ میں بہت اچھے ہیں, اور ان کی جو فائٹنگ کیپیبلٹی ڈسپلے ہوئی ہے 7 اور 8 اور 9 اکتوبر کو اسرائیل کی ملٹری کے ساتھ لڑنے میں, بیکاز بہرحال وہ صرف سیٹلرز کے ساتھ, یہ شہریوں سے نہیں لڑ رہے تھے, اسرائیل کے ملٹری کنٹینجنٹ تھے جو انہیں قابو نہ پا سکے, اور ان گوریلاز نے اسرائیل کے ملٹری کنٹینجنٹ کو اوور کم کر لیا تھا. تو اس سے اب اسرائیلی فوج کو یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ حماس کے گوریلاز جو ہیں یہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ٹرین ہے. یہ تو ہے فیکٹر نمبر 1. فیکٹر نمبر 2 ہے انٹرنیشنل پریشر, کہ اگر سیویلین لاس آف لائف زیادہ ہوگا تو انٹرنیشنل اوپینین جو ابھی ہمارے سے بہت سمپیتھیٹک ہے اور ہمدردی رکھ رہی ہے اکراس دا ویسٹرن ورلڈ, وہ ہمارے دھیرے دھیرے خلاف ہونے لگ جائے گی. لیکن ایک تیسرا بھی بہت بڑا فیکٹر ہے, اور اس فیکٹر کا نام ہے حزب اللہ. تمام لٹریچر یہ شو کر رہا ہے کہ اسرائیل کی فوج حزب اللہ سے خاصی خائف ہے, اور 2006 میں حزب اللہ کے ساتھ جو 34 دن کی جنگ ہوئی, جس میں سینکڑوں اسرائیلی سپاہی جو ہیں اور آفیسر مارے بھی گئے, ان کے 50 کے سے زیادہ کے مرکوبہ ٹینکس جو ہیں وہ ڈسٹروائے ہو گئے. لیکن سائیکولوجیکلی اسرائیلی ملٹری نے یہ اثر قبول کیا کہ حزب اللہ ایک ناقابل تسخیر قسم کی گوریلا آرگنائزیشن ہے, اور اس سے لڑنا اور اس پہ قابو پانا بہت مشکل ہے. اسرائیلی ایکسپرٹس اینڈ سیکورٹی ایکسپرٹس کی ایسی اوپینین چھپتی ہے دنیا کی پبلیکیشنز میں, جس میں وہ یہ اسسمنٹ دیتے ہیں کہ حزب اللہ کو شکست دینا اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے لیے خاصا مشکل کام ہے, اگر تقریباً ناممکن قسم کی وجہ ہے. جب یہ جھگڑا ہوا تھا, یہ لڑائی ہوئی تھی 2006 میں لیبنن کے اوپر, تو میں برطانیہ میں ہوا کرتا تھا, اس حوالے سے بہت سی ڈاکومنٹریز چیزیں پڑھنے کا بھی موقع ملا, ڈاکومنٹریز بھی دیکھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوٹیوب کے اندر چھوٹی بڑی بہت سی ڈاکومنٹریز ایسی موجود ہیں, کچھ کے میں امیجز یہاں پہ آپ کو دکھا سکتا ہوں جو اس جنگ کے ملٹری ڈائنامکس کے اوپر بنائی گئی ہیں. میں نے اس کے بارے میں خاصا پڑھا ہے, اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ مسئلہ کوئی ضرورت اور شجاعت کا, یہ مذہبی جنون کا نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں ہمیں ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ جب آپ کے اندر ایک مذہبی جنون ہوتا ہے, آپ جو ہے اللہ اور رسول کی خاطر لڑنے لگ جاتے ہیں, تو آپ ناقابل تسخیر ہو جاتے ہیں. لیکن حزب اللہ کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کا تعلق کوئی خاص قسم کی کیریکٹرسٹکس کے ساتھ ہے کہ حزب اللہ ایک بہت بہتر انٹیلیجنٹ آرگنائزیشن ہے, اور ان کے اندر ایک ملٹری کیپیبلٹی ہے. جیسے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ساؤتھ آف انڈیا کے اندر جو میتھمیٹیکل یا میوزیکل ایبلٹی جو ہے وہ نارتھ آف انڈیا کے مقابلے میں زیادہ ہے. اسی طرح اس خطے میں جو حزب اللہ کا ملیشیا ہے اس نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ یہ ایک انتہائی انٹیلیجنٹ اور مینٹلی کیپیبل ملٹری آرگنائزیشن ہے, جس کا واسطہ جب اسرائیل سے پڑا تو اسرائیلیوں کو سمجھ آئی کہ عربوں کے پاس بھی کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو لڑ سکتی ہے.